اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطاہرین واولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیہ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجۃ القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرج آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حسینیت حسینیت لشکر مہدی لشکر مہدی اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشکی الرجیم بسم اللہ الوفی الولی الکریم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الوجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمسکرین شریک القرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور پر نور کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد ظاہر آل محمد باطن آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد امید آل محمد تسکین آل محمد بقیت العلیاء بقیت العصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین مذل الحاسدین مذل المخالفین امین مرتجز امین ذوالفقار شبیہ مصطفیٰ شبیہ مرتضی شبیہ مجتبی شبیہ کریم کربلا سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ اس مقدس ذکر کا وارث پاک جشن کا وارث ممبر کا وارث لنگر کا وارث ماتم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث ذوالجناح کا وارث نبیوں کا وارث ولیوں کا وارث آئمہ کا وارث خدا کا وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث مباہلے کا وارث غدیر کا وارث لا الہ الا اللہ کا وارث محمد رسول اللہ کا وارث علی ولی اللہ کا وارث حسن ولی اللہ کا وارث حسین ولی اللہ سجاد ولی اللہ کا وارث باقر ولی اللہ کا وارث توجہ ہے کائنات میں جس کا کوئی نہیں اس کا بھی وارث
شہنشاہ زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرد شریف و امہات، درود پڑھے چلیں ملتے ہیں۔ و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغصب حقوقهم وغصب القابهم وغصب لباسهم وغصب فضائلهم من یوم الازل الى یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اپنی زبانوں کو معطر کریں پاک درود کے ساتھ۔ 10 ربیع الثانی، کوئی تمیری بات نہیں ہے، 10 ربیع الثانی 231 ہجری، 14 دسمبر 845 عیسوی، سوموار کے دن مدینہ طیبہ میں طیب گود میں عصمت کا 11واں چاند اپنی مرضی سے طلوع ہوا۔ سوچا تھا پتہ نہیں کیسے مزاج ہو گئے، محبتیں تو میں نے دیکھ لی ہیں کل سے۔ سلام ہے آپ پہ، ماشاءاللہ کلندری بیڑا ہی ہے، سارے خوشبو بھی کلندر سرکار کی یقیناً ہے۔ جس کو پکارو وہ نہ آئے، اس کو پکارنے کا فائدہ نہیں۔ سید صاحب سلام آپ پہ۔ مجھے یہاں کی بہت بڑی جو خوشی ہوئی وہ کم امام بارگاہوں میں مجھے دیکھنے کو ملی۔ کافی جگہ پاکستان پڑھ چکا ہوں، 10-11 سال ہو گئے مالک کا ذکر کرتے کرتے، لیکن بیچتا نہیں ذکر، میری مجبوری ہے کیونکہ میں ان کو مانتا ہوں جو رکھتے کسی کا نہیں۔ فروغ میرے پاس آئے، فروغ ذکر نہیں۔ کیا مجھے بہت اچھا لگا سلطان زمانہ کی انتظار کا، بہت خوشی ہوئی دیکھ کے۔ آپ خوش نصیب ہیں، مالکوں نے آپ کے دل میں تو پہلے ہی رہتے تھے نا، دل میں تو پہلے ہی رہتے تھے، آپ نے تھوڑا سا یہاں بھی سجا کے نظام بنا دیا۔ ایک چیز کی میں گزارش کروں گا، بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے، ایک امامہ غال پر رکھا ہے وہ کالا، اس کو ہٹا دیجئے، سنہرا امامہ رکھیے۔ گزارش ہے جو میری ایسی ہے، آپ نے سارے کام اپنے مرضی سے کیے، ایک امامہ سنہرا ہونا چاہیے، کیونکہ اب سوگ میں ہیں، جب آئیں گے سوگ میں نہیں ہوں گے۔ میں دیکھ رہا تھا آتے ہی، میں نے کہا یہ کالا امامہ رکھا ہے، میں گزارش کروں گا، امید ہے غور فرمائیں گے، دل کرے تو مان لیجئے گا، زبردستی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی آپ میں خوش قسمتی ہے سلطان، اتنی خوبصورت ہے، ہر امام بارگاہ میں ہونی چاہیے، بلکہ پاکستان میں جہاں جہاں میری آواز پہنچے گی وہ بھی دیکھ لیں، کیمرے کی نظر ادھر بھی ہے وہ دیکھ لیں، ہر امام بارگاہ میں امام کی بارگاہ ہونی چاہیے، ہونی چاہیے۔ یہ اصل یہ ہے پاک شہنشاہ کا منبر۔ لوگ اٹھ کے گھروں سے، جن کو گھر میں بھی جھنکے پڑتی ہیں،
سرکار جن کو گھر میں بھی جھٹکے ملتے ہیں وہ چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں منبر پہ بیٹھنے والا غاصب ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی 2-3 جگہوں پہ گزارشات کی، آپ کی خدمت بھی کرتا جاؤں، ایسے ممبر رکھے جو بھی آئے پڑھنے والا اوپر بیٹھ بیٹھتے ہیں۔ مجھے کہنے لگے شاہ صاحب، مجھے کہنے لگے آپ اوپر بیٹھے، میں نے کہا جی میں نے نہیں بیٹھنا۔ کہنے لگے جی کیوں؟ میں نے کہا جی میں غاصب تھوڑا ہوں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے کوئی اور دلیل دے۔ میں نے کہا دوسری دلیل یہ ہے کہ کائنات کے اونچے بیٹھے ہیں نیچے کے، نکال دو اس کو شیعت سے جو 14 کو مجلس میں جشن میں ذکر میں موجود نہیں سمجھتا۔ نکال دو اس کو شیعت سے، نکال دو اس کو جو 14 کو موجود نہیں سمجھتا۔ اگر 14 موجود ہیں تو پھر بیٹھے ہیں نا کہیں نہ کہیں۔ کائنات کے اونچے بیٹھے نیچے، کائنات کا نیچا بیٹھ جائے اونچا، مناسب ہے، غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کھڑے ہو کے مالک کا ذکر کرو۔ کسی نے کہا جی مجھے دلیل چاہیے۔ ایک صاحب میرے بعد میں مجلس کے بعد جب میں گفتگو کر کے گیا واجب الاحترام، کہنے لگا جی مجھے دلیل چاہیے کہ یہ آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ ممبر پہ بیٹھ کے پڑھنا نہیں چاہیے۔ میں نے کہا 250 سال پہلے کی کتاب میں پڑھ بیٹھا ہوں کہ یہ ممبر رکھا جاتا تھا ہر جگہ پہ جہاں ذکر ہوتا تھا، مگر پڑھنے والے کے لیے نہیں، انتظار امام کے لیے۔ پاکستان والوں دیکھ لو، میری بات سچی ہو گئی۔ تم نے پاکستان میں امام کا ممبر نہیں سجایا، ڈنمارک والے سبقت لے گئے سجا کے بیٹھے گئے، سبقت لے گئے۔ مالک کے زمانہ آپ کو اور زیادہ توفیق نصرت عطا فرمائے۔ شہنشاہ معظم، میں دعا آخر میں مانگوں گا، میں سلطان زمانہ کے شکریہ کے بعد منتظمین بارگاہ کا شکریہ ادا کروں گا، جو آپ منتظمین ہیں جن کی وجہ سے میں آپ کے شہر آیا، اور یہاں سے میں مالک کا پیغام اور جگہوں پہ بھی دینا چاہتا ہوں، کچھ دے بھی آئے اور انشاءاللہ اور جگہوں پہ بھی جائے گا۔ کریڈٹ امام کے بعد آپ کو جاتا ہے، آپ کی کاوشوں سے میں یہاں آیا۔ پرسوں مجھے پڑھائے ہیں بھائی صاحب 2-3 میرے ساتھ تھے ہائیڈلبرگ سائٹ پہ، واجب الاحترام ملک صاحب بانی تھے، انہوں نے مجھے یورو دیے مجلس پڑھنے کے بعد، موجود بیٹھے گواہ بیٹھے تو یورو دیے۔ جی آپ نے مجلس پڑھی ہے؟ جی میں نے کہا جی میں نے مٹھی بھری ہوئی یورو کی۔ میں نے کہا جی میں نے نہیں لینے۔ کہنے لگے چھوڑتا یہاں کوئی نہیں، آپ لے یقین نہیں ہے، یہاں پہ چھوڑتا ہی نہیں، آپ لیتے نہیں۔ میں نے کہا جی دیکھیں میں یہاں کروڑ خرب کچھے کر کے جاؤں، کو پتہ ہے میں گھر پہنچ سکتا ہوں یا نہیں؟ کتنے کٹھے کر کے جائیں کو پتہ ہے نہیں۔ ممبر کی قسم، اس جشن کی، جشن میں نے شروع نہیں کیا، اس مقدس جشن کی قسم، موت برحق ہے، کفن پہ شک ہے۔ قسم والی بات آگے کرنی ہے، کفن پہ شک ہے۔ اس مقدس ممبر اور جشن اور سلطان زمانہ کے حاضر ناظر ہونے کی قسم، عاشق امام زمانہ کا کفن مہدی کی طرف سے آتا ہے، نوکر کے کفن پہ شک نہیں ہے۔ بتاؤں گا میں، موقع ملا میں گزارشات کروں گا کہ کس طرح سلطان زمانہ اپنے نوکروں کے لیے کفن بھیجتی ہیں، یا ہر دور میں حجت نے اپنے سچے نوکروں کو کس طرح کفن عطا کیا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ مالک زمانہ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ یہاں آ کے تبلیغ کے لیے جب بھی آئے، جہاں بھی جائیں، بانی کی جیبوں کو نہ دیکھیں، مولا کے بیٹھے کو دیکھیں، مالک کے بیٹھے کو دیکھیں۔ یہ بہتر اسی میں ہے، ورنہ وقت تو گزر ہی رہا ہے۔
آج ہم بیٹھے ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے، آنے والی نسلیں، پرسوں کا کوئی اور آ جائے، وقت تو گزر رہا ہے، یہ چل رہی ہے، بتی جل رہی ہے، 6 گھنٹے کا ٹائم ہے، مجھے کل بتایا گیا اس کے جلنے کا، 6 گھنٹے بعد اس سے بند ہو جانے، پھر نئی بتی لگے گی، ایسے ہے نا، یہ مسند ایسے ہی رہے گی۔ سید سرکار میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، پاکستان میں عرض کر رہے ہیں، ابھی تبھی 2-4 جملے مجھے کہا گیا یہاں آپ کھل کے پڑھیں، ٹائم بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، چلیں جب تک آپ کی سماعت میرا ساتھ دے گی میں انشاءاللہ گزارشات کروں گا۔ ہر بندہ وکیل بن گیا آل محمد کے گھر کا، سید صاحب ہر بندہ وکیل بن گیا آل محمد کے گھر کا۔ حسن شاہ صاحب ناراض نہ ہوئیے گا، میں آپ کا نام لے رہا ہوں، حسن شاہ صاحب ممبر پہ آئے، انہوں نے اپنا تعارف کرایا جی وکیل علی ممبر پہ آیا۔ واجب علیہ السلام رنگ علی تشریف لے ممبر پہ، انہوں نے کہا جی وکیل آل محمد آ گیا، میرا نام لے کے کہو وکیل آل محمد آ گیا۔ انہوں نے کہا جی وکیل علی، میں اب ساروں کو مخاطب ہوں، نام ان کا لے رہا ہوں کیونکہ مجھ پہ ناراض نہ ہوں گے۔ کوئی وکیل علی، کوئی وکیل آل محمد، کوئی وکیل سید آئے کائنات، سارے تو وکیل آ گئے۔ کیس جو لڑنا تھا آل محمد کا، توجہ کیجئے گا جملہ ہے نہ عطائی بات کھڑا کر رہا ہوں، کیس جو لڑنا تھا عوام کی عدالت میں، کیس جو لڑنا تھا، سارے وکیل بیٹھے ہو گئے، وہ وکیل وہ وکیل وہ وکیل، کیس جیتا کیوں نہیں؟ جیتا کیوں نہیں؟ کیوں لوگوں کے دلوں پر مولا اب تک راج نہیں کر رہے؟ وجہ ہے نا کوئی ہے نا ایسا معاملہ؟ سید شبیر شاہ صاحب سرکار یقین کریں، مالک زمانہ کی قسم، وکیل کا وطیرہ ہے، جس کا کیس لڑتا ہے فیس اسی سے لیتا ہے، جس کا کیس لڑتا ہے حسن شاہ صاحب فیس اسی سے لیتا ہے۔ عدالت چلے جاؤ، کہیں کی بھی عدالت، وکیل آیا جی کس کے جی فلاں کے جی، وہ اس کا کیس لڑ رہا ہوں تو فیس آپ دے، کہیں گے جی عقل والا کام کرو، کیس ہی میرا نہیں ہے۔ اس مقدس ممبر کی قسم، اگر اس ممبر کو سچے وکیل مل جاتے مہدی کا اعلان ہو جاتا۔ بے شک ناراض ہو پورا پاکستان کے پڑھنے والے ممبر پر، کوئی تو ایک بندہ ہوگا جو میری بات کو غور سے سنے گا۔ یقین جانی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کب تک رہے گی ریکارڈنگ؟ جب تک کیمرہ، جب تک نیٹ آف ہو جائے، نیٹ لمحے میں پورے روئے زمین پر یہ سب چیزیں فارغ، کسی کام کی نہیں۔ ایک کیمرہ وہ ہے جس کو عین اللہ کہتے ہیں، اس کی آنکھ سے کچھ اوجھل بھی نہیں، کچھ اوجھل ایک لمحہ بھی کسی کا اوجھل نہیں، سب کچھ بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ان کی کریمی ہے کہ پکڑ میں نہیں لا رہے، کیونکہ ابھی وجہ یہ ہے، اس وجہ یہ ہے پکڑ میں اس لیے نہیں لا رہے، ابھی تو دادی کے قاتلوں کو چھوڑا ہوا ہے نا۔ یہ پہلے پوری مجلس کا دورہ بڑھا کے چھوڑ دی، پکڑ میں نہیں لا رہے، ورنہ کائنات کا عادل سردار ہے سلطان زمانے، وہ عدالت قائم کرے گا، زمانہ در انتظار عدالت، عدالت در انتظار مہدی۔ وہ عدالت، ایسی عدالت نہ اب تک کبھی قائم ہوئی ہے نہ ہوگی۔ سرکار کی وہ عدالت ہے جس میں عادل جج بھی خود، مدعی بھی خود، گواہ بھی خود۔ مالک زمانہ ہم پہ احسان فرمائے، کریمی کریں، کرم فرمائے کہ ہم اس قابل بنے، ممبر پہ آنے والے خاص طور پر وہ اس قابل بنے کہ اپنے مالک کا ذکر بے لوث ہو کر کریں۔ یقین کر لینا، میں شاہ جی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، سید سرکار آپ لوگوں کی شفقت بھی میرے ساتھ ہے، جملہ کہنا کوئی ڈر تو ہے نہیں، نہیں بلاؤ گے کوئی پرواہ نہیں، میری روٹی اس سے منسلک نہیں۔ ابھی کہہ رہے تھے خضرا سے آتی ہے، کیانی صاحب فرما رہے تھے خضرا سے آتی ہے، وہ آپ نے داد دی، غور نہیں فرمایا، حقیقت میں لوگوں کا لنگر آتا ہی خضرا سے، منظوری ادھر سے ہوتی ہے۔ نہیں، کل میں نے دسترخوان میں مجھے وقت تھوڑا ملا، میں بات اپنی تفصیلی نہیں کر سکا، کائنات میں روئے زمین میں
ہر بندہ زمانے کی حجت کا صدقہ کھاتا ہے، ہر بندہ زمانے کی حجت کا صدقہ. یہ اور بات ہے حجتیں بہت بن گئی وہ پھر مسئلہ ہو گیا نا. ورنہ حقیقت ہے سید اطہر شاہ صاحب سرکار حقیقت ہے. حجت کہتے اسے حجت قبل الخلق و ما الخلق و بعد الخلق. حجت وہ ہوتی ہے جو خلق سے پہلے ہو، خلق کے ساتھ ہو، خلق کے اور کم از کم ایک اور تعریف سنتے جاؤ. حجت کی دوسری کم از کم تعریف نچوڑ کھڑا دے گا عجب الاحترام. حجت کی دوسری کم از کم تعریف یہ ہے جو دنیا سے جانے کے بعد کسی کی دعا کا محتاج نہ ہو. میں بات کر گیا، موضوع نہیں ہے میرا، بات سامنے آ گئی. توجہ ہے، طبیعتوں میں گھبراہٹ تو نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں جہاں میں آج مالک عسکر کی آمد ہے. شاہ صاحب فرما رہے تھے عسکر کی وجہ تسمیہ سید صاحب دو ہے سرکار. ایک محلہ عسکر، دوسرا بڑی فوج کا مالک. یہ آپ نے سن رکھا ہوگا یقیناً واقعہ، مکمل ان کو نہیں بتایا، میں نچوڑ بتانے لگا ہوں. توجہ میں ضرور رکھیے گا، نچوڑ بتانے لگا ہوں. جب اس ملعون نے خود ساختہ نے خدا ساختہ کی فوج دیکھی، قدردان لوگ ہیں، سلام ہے آپ، کیا بات ہے، قدردان سلام ہے. خود ساختہ نے خدا ساختہ کی فوج دیکھی، یہ بے ہوش ہو گیا. شاہ جی اس کی نجاست بھی ختم، بڑی مشکل سے اس کو ہوش میں لایا گیا. فوج کا نعرہ کیا تھا رنگلی؟ نعرہ ایک ہی تھا، لبیک لبیک مہدی کا بابا لبیک. یہ اس لیے بھی گزارش کی ہے میں نے، ان کے پاس فوج کی کمی نہیں ہے. یہ اس لیے بھی گزارش کر رہا ہوں ان کے پاس آرمی کی کمی نہیں ہے. جن کے نوکر کون کہہ کے بہت کچھ کر لیتے ہیں، جن کے نالین برداروں کا معیار یہ ہو تو معلوم کا کیا ہوگا. کمی نہیں، جو ان میں کمی سمجھے وہ خود کمی ہے. جی کمی نہیں، یہ کریمی ہے ان کی. کریم کربلا حسین بادشاہ کربلا میں اکیلے اپنا مقصد پورا کر سکتے تھے. 72 کو ملانے کا مقصد کیا تھا؟ یہی اور طرفات ہے. یہ عشرے کی مجالس ہوتی تو میں آپ کو واضح کرتا، مختصر بتا رہا ہوں 72 کو ملانے کا مقصد کیا تھا؟ صرف اپنی خلقت کو سرفراز کرنا چاہتا ہے. بڑی مہربانی، سلام ہے آپ، سلام آپ کے ساتھ. سرفراز کرنا چاہتے تھے، کمی نہیں. بیان ہی آج بھی سلطان زمانہ کو کمی نہیں. تم جہاں بھی ہوگے اللہ تمہیں جمع کر لے گا. کب کرے گا؟ جب مہدی کا ظہور ہوگا. قرآن کی آیت ہے. ایک ایک بات پہ جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، جشن رہ جائے گا. تم جہاں بھی ہوگے یعنی جمع کر لیے جاؤ گے. کیا ماں کے رحموں میں کیوں نہ ہو؟ جاؤ گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں. تم ڈنمارک میں ہوئے، تم پاکستان کے کسی کونے میں ہوئے، تم جرمنی میں ہو، تم یو ایس اے میں ہوئے، تم یو کے میں ہو، تمہیں فلائٹ نہیں لینی پڑے گی، بکنگ نہیں کرانی پڑے گی. جہاں بھی ہوگے پہلا قدم وہاں ہوگا، دوسرا کعبہ میں ہوگا. بہت شکریہ. سلام جی. جہاں بھی ہوگی وہ جمع کر لے گا، کمی نہیں. احسان فرمانا چاہتا ہے. جن کا بابا عسکری ہو احسان فرمانا چاہتے ہیں. ہمیں ان کے اس کریمی پہ نظر کرنی چاہیے. اگر ہم جیسوں کو اس قابل بنانا چاہتے ہیں تو وہ وجہ ضرور ہے. رنگلی جی وجہ بتاؤ. سید سرکار، سید بادشاہ، ہارون صاحب، قمر شاہ صاحب، سارے جتنے بھی، قمر بھائی، حسن شاہ جی، جتنے بھی تشریف فرما ابھی تک جن کے نام میں جان چکا ہوں، آہستہ آہستہ سب ناموں سے فیملیئر ہوں. توجہ میں طرف کیجیے، نہیں دیکھنا میں درود پڑھے شہنشاہ کے موقع
طبیعتیں گھبرا گئی ہیں، تھک گئے طبیعت میں چل رہی ہے، میں چاہ رہا ہوں کوئی 2-3 گھنٹے کا خطاب ہو. ایسا ملتا نہیں شاہ صاحب، نہیں ملتا. وہ ممبر پہ جانے سے پہلے کہتے یہ نہ پڑھنا، یہ پڑھنا، یہ نہ پڑھنا. اور بابا میں بازاری بندہ نہیں، میں آپ کی نہیں مان سکتا، میں وہ بولوں گا جو میرا مولا چاہے گا. مولا جو چاہے گا میری زبان پہ جاری فرمائے گا، میں وہ پڑھوں گا. میں اس کا کہنا مانوں گا، اس کا نہیں یہ کام نہیں. اسے بہتر ہے مجھے بلاؤ ہی نا. ایسا ہی آپ کہہ سکتے. جی بسم اللہ واجب الاحترام، جو مولا چاہتا ہے. اور وہ فرماتے ہیں جب تم ہماری چاہت بن جاؤ پھر تم نہیں بولتے، ہم تمہاری زبان. کیوں دکھاتے ہیں؟ یہی وجہ ہوتی ہے، یہ اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگ دیتے ہیں. ان کو مالکوں نے کہہ دیا نا بھائی بے حیائی نہیں کرنی، مومن کی شان میں بے حیائی نہیں ہے. پھر یہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے، ان کو پتہ ادھر ادھر دیکھا مہدی کیسے دیکھیں گے. ایسے سید جی میسج پیغام بھائی جی، نوجوان دوستوں میسج ہے، پیغام ہے بھائی. اسی طرح منزل ملتی ہے نا، منزل ہے یہی منزل ہے. حقیقت میں ہماری منزل یہ ہے کہ جب مالک نے کہہ دیا نہیں دیکھنا ادھر ادھر، مالک نے کہہ دیا حسد نہیں کرنا تو نہیں کرنا، مالک نے کہہ دیا برداشت کرنا تو کرنا ہے. میں تو یہاں بہت آگے چوتھا دن ہے، میں یہاں کے لوگوں میں جو مقامی ہے جی میں دیکھ رہا ہوں ان کے اندر کمال ٹھہراؤ ہے. حقیقت میں اسلام میں مجھے لگتا ہے سمجھا انہوں نے ہے جی. یہاں پاکستان میں یہاں ابھی تک میں نے الحمدللہ نہیں سنی لڑائی نہ دیکھی ہے. وہاں تو چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات کوئی بات ہوتی نہیں شاہ صاحب لڑائی چھوٹی. ایسی کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. مالکوں کی بارگاہ خیرات مانگنی چاہیے، کرم فرما دیتے ہیں. اپنے آپ کو ان کے رنگ میں رنگنا چاہیے. مومن کا کام ہے ہی یہی، ناصر عاشق کنیزہ نوکر کا کام ہے ہی یہی. جیسے بیویاں گھر میں بیٹھی ہیں، کنیزیں نے امام زمانہ کام یہی ہے، گھر میں بیٹھی ہیں وقت ضائع نہ کریں، ادھر ادھر ٹی وی باتیں گفتگو غیبتیں مت کریں. توجہ ہونی چاہیے اپنے امام پر، نگاہ ہونی چاہیے امام پر کہ کسی وقت بھی اعلان ہو جائے ہم اگر یہ کام کرتے ہوں تو کیسے پہنچیں گے. پتہ تھوڑا ہے شاہ صاحب، پتہ نہیں ہے. اس طرح حکم ہے، اس طرح انتظار کرو جس طرح موت کا کرتے ہیں. اچانک شاہ جی موت کے بارے میں کہا گیا. یہ بھی میں بتاؤں گا سید صاحب، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. وہ کون سی موت ہے جس کی تمنا کرنے کا کہا گیا ہے؟ لوگ تو موت کے نام سے ڈرتے ہیں نا جی، موت کے نام سے ڈرتے ہیں نا. موت کہا گیا سچے ہو تو تمنا کرو. یہاں تو تمنا ہی کوئی نہیں کرتا، پھر سچا کون؟ یہ بھی بتاؤں گا، کوشش کروں گا بتاؤں گا کہ وہ کون سی موت ہے جس کے بارے میں کہا گیا سچے ہو تو سچے ہو، سچے ہو تو زندگی میں ہی مر جاؤ، سچے ہو تو وقت زیادہ تو نہیں ہو گیا. جشن کے حوالے سے 2 باتیں کرتا جاؤں میں پھر آتا ہوں. جشن کے حوالے سے واجب الاحترام جشن 13 رجب ہو، جشن 18 ذی الحج ہو، جشن یہ 11 لال ولایت کا دن ہو، کوئی بھی ہو، جشن خوشی کا ایک لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. جی خوشی کا دن ہے جی، جیسے مسلمانوں میں عید کا دن خوشی کا دن سب قرار پاتا ہے. جی آج خوشی ہے، آپ کی زیادہ خوشی کیونکہ مومن عید نہیں کرتے، عید الفطر رضا نہیں مناتے، نقصان بڑا ہوا ہے. اس طرح کم از کم ان دنوں میں کوشش کرتے ہیں جی آج خوشی کا دن ہے. واجب الاحترام
ایک خاص مقصد بتانے کے لیے میں نے مالک سے زبان مانگی تھی. مقصد بتانے لگا ہوں بات ضائع نہ جائے. خوشی اس کو نہیں کہتے جو یک وقتی ہو, کچھ لمحاتی ہو. خوشی اس کو نہیں کہتے ابھی ہوئی تھوڑی دیر بعد ختم. نہیں کہتے. بہت بڑا میسج دے رہا. خوشی اس کو یہ جی ایک کرسچن ہے فلاسفر ڈاکٹر بن, اس کی میں نے تحقیق پڑھی نیٹ میں, سلام ہے اس میں. یہ کہتے ہیں خوشی چھوٹے وقت کی ہوتی نہیں ہے. ہم جب پوچھا گیا خوشی کیا, انہوں نے کہا جی دیکھیے کسی کے ہاں بچہ نہیں ہے, بچہ پیدا ہو گیا, بڑا خوش ہوا, لیکن چند دن بچہ بڑا ہوتا گیا, تنگ کرنا شروع کیا, اور بڑا ہو گیا اور تنگ, وہ خوشی ختم. جس کی آنے میں خوشی ہوئی تھی وہ غمی میں بدل گئی. اس سے پہلے ایک اور بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جس کی شادی نہیں ہوتی بڑی خوشی ہوتی ہے, شادی شادی شادی. کچھ دنوں بعد پھر کیفیت توجہ میں طرف کیجیے گا. یہ حقیقتیں ہیں جن سے ہم کنارہ نہیں کر سکتے, کنارہ کشی نہیں کر سکتے. بات سمجھنے والی ہے, توجہ کیجیے گا. بیٹھے بیٹھائے لاٹری نکل آئے, پرائز بانڈ نکل آئے, خوشی ہوتی ہے. تب تک ہوتی ہے جب تک پیسے رہے. یہ کل میں کھولوں گا بارگاہ میں جی, ان الدین عند اللہ الاسلام. کل میں بتاؤں گا مصطفیٰ کا اسلام کون سا ہے, آج اسلام کون سا ہے. کل انشاءاللہ بتاؤں گا, قرآن سے ثابت کروں گا, میرے مالک نے چاہتا. کل اس میں تفصیلی بات ہو گیا, جشن ہے. میں عرض کر رہا تھا خوشی پرائز بانڈ لاٹری نکلنے پر ہوئی, پیسے جب تک تب تک خوشی, پیسے ختم جانی بھائی خوشی ختم. قرآن صاحب آپ کو میں نے سنا ہے ماشاءاللہ خوبصورت آواز ہے. جب تک پیسے تب تک خوشی, وہ خوشی نہیں. میں طرف دیکھنا ینگ بلڈز, نوجوان دوستوں, میسج ضائع نہ جائے. میں طرف دیکھنا وہ خوشی خوشی نہیں جو تھوڑے وقت کے لیے ہو, جو تھوڑے سے لمحوں کے لیے ہو, جو کچھ دنوں کے لیے ہو. خوشی نہیں. ڈاکٹر بن کہتے ہیں خوشی کی تعریف یہ ہے کہ جو ختم نہ ہونے والی ہو. ڈاکٹر بن کہتے ہیں جو خوشی کبھی ختم نہ ہونے والی ہو. نمبر ایک. نمبر دو وہ کہتے ہیں خوشی اس کو کہتے ہیں جس سے کائنات کا ذرہ ذرہ مستفید ہو. کائنات کا ذرہ ذرہ اس سے مستفید ہو, ہر بندہ اس سے استفادہ کرے. کائنات کا ذرہ ذرہ ہر چیز استفادہ کرے اس خوشی سے. اور تیسری بات وہ کہتے ہیں خوشی وہ شاہ صاحب جو سب پر برابر برابر تقسیم. آؤ پھر ڈھونڈتے ہیں آدم سے لے کر اب تک کوئی خوشی ایسی ہوئی ہو جس کو ہم سامنے رکھیں, یا کبھی پھر آنے والی کوئی خوشی ہو جس کو. واحد روح زمین پر خوشی ہونی ہے مہدی کے ظہور کی صورت میں. قائم آل محمد کے ظہور کی صورت میں خوشی ایسی ہونی ہے جس سے کائنات کا ذرہ ذرہ مستفید ہوگا. کائنات کا ذرہ ذرہ مستفید ہوگا. ہر بندہ فائدہ اٹھائے گا. ہر بندہ, ان میں سے کوئی غمگین نہیں ہوگا. غریب ختم, نادار ختم, مریض ختم, جھوٹے ختم, منافق ختم. شکتی بھی ختم, ختم کراس سفارے. خوشی تو تب ہے نا جی جب سب جھوٹوں کا خاتمہ ہو جائے, سب غلط نظام کا خاتمہ ہو جائے. روئے زمین پر ایک ہی نظام قائم ہوگا, عدالت الہیہ قائم ہوگی, عادل سردار بیٹھے گا, 11 دائیں بائیں ہوں گے, شہزادہ علی اکبر سہرے پہنے ہوئے آئیں گے, امیر قاسم دولہا بنے گا, ماتمی ماتم نہیں کریں گے, دھمال ڈالیں گے. سیدہ جی میں یہ گزارش کرتا جاؤں, یہ بڑا ایک قوم میں نظریہ پینیٹریٹ کیا گیا جی ہم مولا آئیں گے تو ہم ماتم کر کے دکھائیں گے. یہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں جو دیکھ نہ رہا ہو. بڑی مہربانی سید صاحب, جس کی آنکھ سے اوجھل ہو نظام, مولا آئیں گے تو دکھائیں گے. کیوں بھائی وہ نہیں دیکھ رہے, ان کے ظہور پر بھی ان کو ماتم دکھانے. نا 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 کافی ہو گیا. بلکہ کتب میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ امام زمانہ آئیں گے, بات سامنے آگے میں یہ کرتا جاؤں,
آپ کی شیعہ کتب میں سید جی میں پوری تحقیق کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ جملہ کھڑا ادا کر رہا ہوں، سلطان زمانہ آئیں گے ایک عورت سیدہ نامی پیدا ہوگی، سین این یہ دال ہے سیدہ نامی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، امام زمانہ کو آ کے شہید کر دے گی، امام زمانہ بھی شہید ہو جائیں گے۔ افسوس ہے ان لکھنے والوں پر جنہوں نے بنو عباس اور بنو امیہ کے ذہنوں کی گندی بٹھیوں سے سوچ لے کر کتابوں میں لکھ دی۔ اگر ایسا ہی ہونا ہے، ایسا ہی ہونا ہے، ایسا ہی ہونا ہے، توجہ، ایسا ہی ہونا ہے، مہدی کا نام قائم کیوں رکھا گیا؟ سرکار کا نام قائم کیوں رکھا گیا؟ بھئی میں نے اور آپ نے رکھا؟ نہیں، اوپر سے نام آیا، کتابوں میں پڑھ اوپر سے نام قائم۔ اچھا قائم تھوڑی دیر کے لیے قائم، بھئی کچھ لمحات کے لیے قائم ہے پھر قائم ختم ہو جائے گا؟ نہیں، ساتھ یہ بھی کہہ دیا بقیت اللہ بھی ہے۔ بہت بڑا میسج دینے لگا، بہت بڑا میسج ہارون صاحب، بہت بڑا پیغام سید سرکار واجب الاحترام، بہت بڑا میسج دینے لگا ہوں۔ اگر بقیت اللہ کو مروانا ہے پہلے اللہ کو مرواؤ۔ سلام سیدہ، آپ بھی محقق ہیں، توجہ کیجئے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، توجہ، ایسی کوئی بات، میں طرف دیکھنا، کوئی بات نہیں، خیر ہے آپ میں طرف دیکھیں، کوئی آ جائے چلا جائے، توجہ، کوئی مجبوری بن گئی ہوگی، آ جاتے ہیں تشریف لے آتے ہیں، میں طرف دیکھیں، مدت یہاں نہیں ہے، جو سید سرکار کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، جب تک اللہ ہے تب تک بقیت اللہ ہے، جب تک اللہ ہے تب تک بقیت اللہ ہے۔ اور دیکھو جی کہتے ہیں سرکار نے آ کے ظالموں کا خاتمہ کرنا، ایسے ہے نا، کس طرح اشارت کر رہے ہیں ظالموں کا خاتمہ؟ سرکار سامنے تو جو آئیں گے وہ تو فنار ہوں گے، اتنا کمال خاتمہ ہونا ہے سہیل صاحب کہ پتھر کے نیچے چھپا ہوا ظالم بھی ہوا، پتھر کہے گا مہدی تیرا دشمن یہاں، روئے زمین پر ظالموں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے۔ اب امام سے بتاؤ، امام کی بارگاہ بیٹھے، ظالم تو ہو گئے ختم، رنگلی، پھر یہ عورت کہاں سے آ گئی؟ ابھی تو سرکار کلندر کا راج ہونا ہے، پاکستان والوں سن لو مجھے، پاکستان میں تو کہتے ہو کہ بندے بخاری صاحب نے اپنے ساتھ رکھے ہوتے ہیں، یہاں دیکھو یہاں میرے کتنے بندے بیٹھے ہیں، نہیں، سچ کی اپنی طاقت ہے، ٹھیک ہے جی، سچ اور حق کی اپنی طاقت ہے، ہاں جن کا ذکر ہے وہ ساتھ ہے، یہاں ایسا ہاں ہے، ٹرینڈ چل رہے پاکستان میں، بندے بندے والا چکر چل رہا ہے، لیکن میں اب مزید بات کسی کے حوالے سے نہیں کروں گا، صرف دعا کھڑا کر رہا ہوں مالک سب کو توفیق دے، کوئی پتہ نہیں کس وقت سرکار کا اعلان ہو جائے ہم سرکار کے قابل بن جائیں، سب کو مالک توفیق عطا کرے، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم خیرات مانگ سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے، کل میں گزارش کر رہا تھا، واجب الاحترام باہر تشریف لے گئے ان کے گھر میں، کل ہی گزارش کر رہا تھا، جب بندہ اپنے آپ کو سرنڈر کر کے شاہ کہے میرا مالک مجھے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی عمل ہے ہی نہیں، میں کہوں میرے پاس نہ میرا مولا مجھے ایک پتہ ہے کہ تو بڑا کری ہے، کس طرح خیرات نہیں ملتی،
ہوتی ہے. میرا مولا میں کس در پہ جاؤں؟ یا تو دوسرا در بتا یا کلیئر کر. ہو ہی نہیں سکتا نہ میرے کرم کی عطا نہ ہو ہی نہیں سکتا. تشریف لے آئے. اس لیے مالک سے ضرور بغیر مایوسی کے خیرات مانگو. چلو جی میں جشن سرکار حسن عسکری وعدہ ہو گیا. میں پھر تفصیلوں سناؤں گا. وقت کافی ہو گیا. پونے 11 ہی ہو گیا. پونے 10 ہو گیا. 15-20 منٹ اور پڑھ لیں. گھنٹہ پورا ہو جائے گا. دل تھا ان کو ایک واقعہ سناؤں. اچھا بسم اللہ درود پڑھیں شہنشاہ کی مقدس. خوشی کی بات تو نہیں بھولی جو میں نے بتایا تصور. خوشی حقیقی سرکار کے آنے پر ہوگی. اگر ہم خوشی کرتے ہیں تو ہمیں اپنے گھروں سے امام بارگاہوں سے کالے علم اتار دینے چاہیے. کیونکہ ہم خوشی تو کر رہے ہیں. کالا علم سوگ کی علامت ہے. کالا علم لگا کر ہم بتا رہے ہیں صرف ہم دن اس لیے منا رہے ہیں کیونکہ ہم جن کو مانتے ہیں ان کا آنا بھی جانتے ہیں. ان کا آنا بھی جانتے ہیں, ان کا جانا بھی جانتے ہیں. صرف اس لیے یا اپنی آنے والی نسل کو یہ میسج ڈیلیور کر رہے ہیں. ادروائز ہم خوشی نہیں کر رہے. خوشی جب ہماری ہوگی تو پھر خوشی ہوگی. ہم منتظر ہیں اس خوشی کی. اللہ کا روح زمین پر وہ جلدی سے پہلے نافذ ہو اور انشاءاللہ بہت جلد تو ہونے والی ہے. صورتحال بن گئی ہے نا جی. بہت جلدی خوشی کا اعلان ہونے والا ہے. اچھا جی اعلان کون کرے گا یہ بھی بتاتا جاؤں. دنوار والوں ذہن تیار ہیں. حسن شریف بتاتا جاؤں. اس خوشی کا اعلان سورج کے سپیکر سے نصیریوں کا خدا کرے گا. کریم مہدی زمین کا مالک چلے گا سب پہ نظام تیرا. کریم مہدی زمین کا مالک چلے gا سب پہ نظام تیرا. فرشتے تیرے عبد ہوں گے اور کریں گے اکرام تیرا. نبیوں کی اوقات ہی کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نصیریوں کا خدا علی بھی کہے گا تجھ کو سلام میرا. میرا یہ دل ہے حسن کی کائنات کا امیر ٹھہرے. زمانے بھر کا حسین یوسف مہدی تیری گلی کا فقیر. دو بندوں کی روایت ہے جی. ابو یعقوب یوسف اور علی بن یسار. میں یہ واقعہ سنوں اور پھر آپ سے اجازت ہے. آخر میں دعایا چند جملے اور اس کے بعد اجازت. ابو یعقوب یوسف اور علی بن یسار. تھک تو نہیں گئے؟ یہ میرے مالک نے مجھے اجازت عطا کی ہے. میں سرکار کلندر کی بادشاہ یہ دو کام کروا آیا. وہاں سیون میں شروع ہو گئے. سیون کے بانیوں نے سید جی سیون کے بانیوں نے ایک تو یہ کرسی ہٹا لی. سید ہمیں حق بتا گیا. بس ٹھیک ہے ختم ہے تو نہیں. کیوں کھڑے ہو کے پڑھو. پڑھنا ہے پڑھو نہیں تو جاؤ. سیون میں کرسی نہیں ہے پڑھنے والی گھڑی. بے شک اب جا کے دیکھیے گا. سیدوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ بخاری صاحب اب نہیں ہوئی. مجھے کہنے لگے کوئی نیاز. میں نے کہا یہی نیاز دے دو یا ممبر سے کرسی ہٹا دو. میری امام کو زیادہ تکلیف نہ ہو. کوشش کرو کم سے کم تکلیف دو. ممبر سے کرسی ہٹا بٹھانے کوئی نہیں ایسا کام کرتا جی ہو گیا. دوسرا کام انہوں نے مہربانی فرمائی. انہوں نے میری بات پہ غور فرمایا. دوسرا میں نے ان کی خدمت میں گزارش کی تھی شاہ صاحب کہ ہم جتنی بڑی منزل پر پہنچ جائیں چاہے پرواز کیوں نہ کرے ہیں غازی کی جوتی کے نیچے. دوسرا کام میں نے انہیں کہا تھا. ان کی مہربانی انہوں نے میری بات مان لی. ہم جتنی بڑی منزل پر ہیں غازی کی نالین کے نیچے. نوکر ہے نا
ہے غازی کی نالین کے نیچے جو نوکر نیچے ہو وہ اوپر آ سکتا ہے؟ جو یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ غازی اور ہے یا علی کے لال اور ہے، ان سے تو میں مخاطب نہیں ہوں، ان سے مخاطب نہیں ہوں، ان سے میں زیادہ سلام کروں گا احمد رضا بریلوی کو جو کہتا ہے محمد تیرے گھر کا بچہ بچہ نور کا ہے، جو کہتے ہیں غازی اور ہے حسنین اور ہے، میں ان سے تو مخاطب ہی نہیں، لیکن جو یہ مانتے ہیں یہ کلنا محمد ہے، میں اسے دینے لگا، انہوں نے میری بات بڑی مہربانی کی، واجب السلام جو مانتے ہیں کلنا محمد ہے۔ دوسرا کام جو سیون والوں نے میری بات مان کر کیا وہ یہ کیا، میں نے کہا کلنا محمد، غازی کلنا محمد میں شامل ہے، غازی کلنا محمد میں شامل ہے، غازی کلنا محمد میں ایک فضائل غازی بتاتا جاؤں، سیدی یاد کیجئے گا، حسنین ہے محمد کے بیٹے، محمد حنفیہ ہے علی کا بیٹا، جس کے لیے ختمی مرتبت کھڑے ہو جاتے تھے، غازی ہے اس کا بیٹا، غازی ہے اس کا بیٹا۔ اچھا اہل سنت علماء نے لکھا نبی کی ہر بات، صحیح سر واجب الاحترام ذکی صاحب بات سامنے آگئی میں بتاتا جاؤں، اہل سنت علماء نے لکھا کہ نبی کی ہر بات ہمارے لیے سنت بنتی ہے۔ یہ آج کوئی والد اپنی بیٹی کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، یہ سنت کیوں نہیں بن گئی؟ تحقیق ہے، انہوں نے کہا ہر بات نہیں کھڑا ہوتا، حالانکہ نبی نے جو کام کیا امت کے لیے سنت، انہوں نے کہا بڑا غور کیا، ایک صاحب لے گیا، اکثر نے کہا ہمیں اس مسئلے کا پتہ نہیں چلا، سرکار کی اس کیفیت کا اندازہ نہیں ہوا، ایک صاحب لے گئے، سلام ہے ان لکھنے والوں کو، انہوں نے کہا محمد صرف اس لیے کھڑے ہوتے تھے، محمد فرماتے تھے مجھے یہاں سے توحید کی خوشبو آتی ہے۔ جس سے محمد کو توحید کی خوشبو آئے، وہ جس کو اپنا بیٹا کہے اسے غازی کہے۔ سامنے آ گئی نا سید جی، میں نے جملہ گزارش کر دیا، میں بس جو عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ، کلنا محمد کا حامل غازی عباس سلمدہ، سیدہ کا لال غازی عباس سلمدہ، سیدانیوں کا بخت غازی عباس سلمدہ، اپنی ظاہری زندگی میں بہت سے پیغامات وفا میں ایک بہت بڑا پیغام وفا دے گئے۔ سید جی انہوں نے تو میری بات پہ غور فرمایا، اور انشاءاللہ امید کے ساتھ کہ ڈینمارک کی اس بار کا بھی امام زمانہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، یہاں بھی انشاءاللہ کرم ہوگا، میرے مالک کے ساتھ فرمائیں گے، ایسے نہیں میرے مولا نے مجھے یہاں بھیجا، توجہ، کلنا محمد کا حامل، میں طرف دیکھنا، دائیں بائیں نہیں دیکھنا، جملہ ضائع نہ جائے، غازی عباس سلمدہ چیلنج کھڑا کر رہا ہوں، نجف، شام، عراق، پاکستان کی لائبریریوں تک مجھے کوئی محقق، کوئی عالم دین ثابت کر کے دکھائے غازی نے آقا زادی کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ پکارا۔ چیلنج میرا آج تک نہیں ہے، تا وقت ظہور امام زمانہ چیلنج ہے میرا، کوئی ثابت کر کے دکھائے غازی عباس نے آقا زادی کے علاوہ کوئی لفظ پکارا۔ جب بھی پکارتے تھے آقا زادی، آقا زادی، آقا زادی، غلام حاضر، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ نہیں گریہ نہیں کرنا، یہ اصل میں ضبط نہیں ہوتا، خود بخود ہی آنسو نکل آتے ہیں، کیونکہ بات ایسی ہے، آقا زادی غلام حاضر۔ بھائی اس گھر عطر کی شہزادیوں کو آقا زادی کہنے کے لیے بھی کم از کم غازی عباس کا، میں عرضوں میں کھڑا پڑھ رہا ہوں، میں عاشقوں میں کھڑا پڑھ رہا ہوں، میں عام بندوں میں نہیں کھڑا پڑھ رہا، کمال ہے، سلام ہے سید جی، اس گھر عطر کی شہزادیوں کو آقا زادی کہنے کے لیے بھی کم از کم۔ یہ میسج تھا، انہوں نے غور فرمایا، انہوں نے کہا ممبر پہ آج کے بعد کوئی بندہ رسول کی بیٹیوں کے نام نہیں دے گا، انہوں نے کہا ادب سے کہیے، ادب سے پکارے، انہوں نے کہا جس نے بے ادبی کی ممبر سے اتار دیں گے، ہم نے بندے تھوڑے راضی کرنے ہیں، مولا راضی، سیون والوں کو سلام ہے، سن رہے اور امید ہے ان تک یہ بات پہنچے گی، کھڑا ہے ممبر پہ اپریشیٹ کر رہا ہے، انہوں نے کہا نہیں، ہم سے بے ادبی، سید آپ ہمیں جگہ آگئے، آپ کی مہربانی،
آئندہ کوئی ممبر پر کسی شہزادی کا نام نہیں لے گا، لقب سے معظمہ کائنات، مخدومہ کونین، ملکہ عالمین، پاک سیدہ ام ابیہا، رسول کی رسول شہزادی، علی کی علی بیٹی، انگنت لقب. بھائی دیکھو ماں کو پکارنے کے لیے کوئی کتابوں سے لقب ڈھونڈنا پڑتا ہے. ماں کو کیا کہے گا؟ امی، اماں، موم، پتہ نہیں ڈینش میں کیا کہتے ہیں، مجھے ایسا ایسا آئی جائے گی، پتہ نہیں ہے جی ماں. چلے بارہ جو بھی ہے لقب کو یہاں کتابوں سے ڈھونڈنے پڑتی ہے. لقب ہے نا. ماں کے لیے آج گھر جانا، اپنی اپنی ماں کو نام سے کے ساتھ پکار کے دیکھنا، کہے گی اتنا بڑا کیا تجھے نام لینے کی تمیز نہیں. سید جی خالی داد نہیں دینی ہے، قصیدے تبدیل کرنے پڑیں گے. یہ آپ کے استاد محترم مشتاق شاہ جھنگ والے نے ممبر پہ کھڑا ہوں. ایک سید نے صرف ممبر پہ میری تائید کی ہے. اس نے ایک جملہ بڑا کمال بولا ہے. میں نے پڑھا جی نارو والی گجرات میں مجلس پڑھی حضرت کاظمی کے ہاں، مجلس پڑھی، وہ سید اندر بیٹھا تھا پیچھے، اور بھی بہت بیٹھے تھے لیکن کسی کو توفیق نہ ہوئی. اس سید کو توفیق ہوئی. ممبر پہ آ کے میرے پڑھنے کے بعد کہہ گیا، ہیں تو ہم سے چھوٹے لیکن ہمیں جگوا گئے ہیں، ان کی مہربانی. آگے وہ کہتے ہیں میری بچی پیدا ہوئی، 4 دن کے لیے میں گھر سے باہر نکلا تھا، میری بیوی کا فون آیا. مشتاق سے جنگ والے کا جملہ اسی جگہ تصدیق کر کے، میری بیوی کا فون ہے، بچی کا نام رکھنا ہے، نام بتاؤ. میں نے کہا فون بند کرو، 4 سوزیوں کے سامنے بیٹی کا نام نہیں بتایا. یہ وہ سید آدھے کے جملہ. اس لیے کوشش کرنی ہے. یہ سندھ والوں نے جو 2 کام کیے، میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں، اور انشاءاللہ میرے مالک احسان فرمائیں گے. آہستہ آہستہ تبدیلی آتی ہے، کوشش کرنی ہے. جتنا وعدہ اتنا بابرا. واجب بول رہا ہوں، جتنا وعدہ اتنا. ذکی صاحب میں گیا شاہ عبداللطیف پہ بٹائی. اس دفعہ جی محرم میں شاہ صاحب میں نے 9 دنوں میں 22 شہروں میں خطاب کیا ہے. میرے مالک کی عطا و توفیق. 22 شہروں میں سرکار نے ساتھ فرمایا خطاب کیے. بٹائی گیا تو بٹائی کے جو گدی نشین تھے وہ مجھے اپنے گھر لے گیا. انہوں نے اپنے گھر میں ایک کمرہ دکھایا جس پہ انہوں نے پنتن پاک کے نام لکھے تھے. مجھے کہنے لگے جی ہمارا عقیدہ بہت بڑا ہے، آپ نے ادب کی بات کی ہے، یہ پاک سیدہ کا نام لکھا تھا. میں نے کہا جی یہ نام کے حوالے سے میں نے گزارش کی. کہنے لگے بخاری صاحب ہمارا عقیدہ بہت بلند ہے، یہ ان کے حقیقی نام نہیں. کہنے لگے حقیقی نام نہیں. میں نے کہا مجھے بھی آپ سے اتفاق ہے، ان کے حقیقی نام جان ہی کوئی نہیں سکتا. مجھے ملکار ہے، اچھی بات پہ اتفاق کرنا چاہیے. کون جانتا ہے ان کے حقیقی نام؟ کسی کو نہیں پتا. میں نے کہا مجھے اس سے انکار نہیں، لیکن مجھے ایک بات کا پتا ہے، غازی نے کون سا نام لیا تھا. ایسے نہیں غازی کا غلام ہوں، غازی کا غلام ہوں، غازی کا نام. غلاموں کی تو جرت نہیں ہے. آج وڈیروں کے گھر والیوں کے نام تو لے کے دیکھے کوئی. ذاکرین میری بات نہیں سمجھ رہے. سمجھ جاؤ فائدہ تمہارا ہے. سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ فائدہ تمہارا ہے. ورنہ زلزلہ ایک لمحے میں سب کو نکل لیتا. پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا. خدا سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ. غازی کا سامنا کرنے کے قابل بن جاؤ. ہزاروں لقب ہے، دیر نہیں لگتی بندہ لینے پہ آئے تو. انکار نہ کرو، کوشش کریں گے انشاءاللہ بہتر ہوگی. کیونکہ گستاخ کی معافی نہیں ہے، بھولے بسرے کی معافی ہے. ایسے ایسے جی ابو یعقوب یوسف بات بھولی تو نہیں. باتیں بہت ہو گئی، ڈھیر ہو گئی، لیکن بس میں مکمل کروں. سید صاحب ابو یعقوب یوسف علی بن یسار روایت کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ایک شب ہم زیارت کی زیارت کے لیے، اگر تھکاوٹ نہ ہو تو میں 2-4 جملے کہتا ہوں. ہم زیارت کی زیارت کے لیے ایک شخص حاضر بارگاہ ہوئے، قدم بوسی کا اعزاز حاصل کیا. آج اس پہ بھی گھبراہٹ ہوتی ہے، میں ایک کس بات کا اظہار کروں. یہ قدم بوسی پاکوں کی کسی نے نہیں کی، کلام کرتے تھے. بھائی دیکھو ایسی باتیں نہ کرو، مناسب نہیں ہے. ان کی ہر فعل، ان کے ساتھ کیا جانے والا ہر فعل توحید کے ساتھ منسوب ہوتا ہے. آپ نے مجھے حکم کیا تھا، میں انشاءاللہ 1-2 مجالس میں اس بات کو بھی کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا. بھئی دیکھو پریشان نہ ہو، ذرا اپنا ظرف وسیع کرو. بھئی سجدہ کیوں کیا ہے مولا کو؟ مولا کو سجدہ کہاں ہے؟ سجدہ تو اللہ کو ہے. بھائی سوئے میرا دل نہیں ہے، میں اس کو بات کروں. حسن شاہ جی میرا دل نہیں ہے اس کو بات کروں. جی سجدہ مولا کو کیوں کیا؟
سجدہ تو اللہ کو ہے، مجھے قرآن میں دکھاؤ کہاں لکھا اللہ کو سجدہ ہے؟ نمبر پہ کھڑا ہوں، زیادہ سے زیادہ آدم کا سجدہ دکھاؤ گے؟ کیا رجیم اللہ کو سجدے نہیں کرتا تھا؟ نہیں کرتا تھا شیطان اللہ کو سجدے؟ کرتا تھا، بلکہ یہاں تک میں نے پڑھا ہے اس نے جہاں جہاں چپے چپے پہ سجدہ کیا وہاں وہاں مسجد بنی بس تھکے ہو آپ تھکے ہو، باتیں سر کے اوپر سے گزر رہی ہے، میں پڑھ بیٹھا ہوں جی میں کیا کروں، میری مجبوری ہے۔ تو انکار کس کے سجدے کا کیا؟ اللہ کے سجدے کا انکار کیا اس نے؟ اللہ کے سجدے کا نہیں، آدم کے سجدے، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے سجدے کا انکار کرنا کم از کم رجیم بنتا ہے۔ ایک اور نبی نے بھی اپنے بیٹے کو سجدہ کیا، اب وقت نہیں ہے نا جی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم پھنس کے بیٹھ جاتے ہیں، بھائی ان سے آگے نکلو۔ ارے کب دیکھیں جی ایک بندہ اگر کر بھی رہا ہے اس سے مولا پوچھیں گے آپ کو کس نے کہا کہ آپ پوچھو؟ خالق بیٹھی ہے نا جی، جس نے وہ غلطی کی ان کے حوالے سے وہ خود پوچھیں گے، اور وہ جب پوچھیں گے وہاں تمہاری بھی سفارش نہیں چلے گی۔ سلطان زمانہ کا عدل پڑھ بیٹھا ہوں، ڈنمارک پر بات ضائع نہ جائے گا، اللہ بھی معافی نہیں دلوا سکے گا۔ جب مولا نے ذوالفقار بے نیام کی اس وقت کوئی معافی نہیں دلا سکے گا، اس وقت حجت کی مرضی، کوئی نہیں دلا سکتا، اس وقت وہ مالک کی مرضی ہے جیسا کرے۔ لیکن ایک بات میں نے ضرور پڑھی ہے، ڈرنے کی، گھبراہٹ کی، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، مومنین کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ مولا نے آ کے بندے نہیں مارنے، میں نے ہیڈلبرگ میں گزارش کی تھی نا، یاد ہے نا، میں نے گزارش کی تھی مولا نے آ کر شاہ سب بندے نہیں مارنے، اگر مولا نے بندے ہی مارنے ہیں، مالک نے بندے ہی مارنے ہیں تو حکومت کن پہ کرے گا؟ مثال کو مار ہی دینا ہے، اگر مار ہی دینا ہے تو اپنے نام سے شفیع المذنبین ہٹوا دے، اپنے نام سے رحمت اللہ العالمین ہٹوا دے۔ اگر بندے ہی مارنے ہیں، اگر بندے ہی مارنے ہیں تو تلوار ذوالفقار کے علاوہ لے کر آئے، ممبر پہ کھڑا اور تلوار مولا لے کر نہیں لا سکتے، لائیں گے بھی ذوالفقار، کیوں دادے کی چلی ہوئی لائیں گے، کیوں ذوالفقار کا شیوہ ہے جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے، جب بھی چلتی ہے شجرے کیا نظام ہے؟ شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے، شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے۔ ڈنمارک والوں ایک سوئی دینا چاہتا ہوں پھر واقعی کی طرف آتا ہوں، شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر مالک اشتر نے اپنے مالک سے کہا، حسن شاہ صاحب سلام ہے آپ کی پوری توجہ، تھک گئے ہیں کوپن ہیگن والے، تھک گئے، اپنے مالک سے کہا مولا آج جنگ کے موقع پر جتنے آپ کی تلوار نے مارے اتنے میری تلوار نے مارے۔ سرکار فرمانے لگے مالک اشتر ایسی بات نہیں، مالک اشتر تیری تلوار نے بغیر دیکھے کاٹا، میری تلوار شجرے دیکھ 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 کے کاٹتی گئی، شجرے دیکھ دیکھ۔ مولا تھے تو سارے دشمن، مولا اس کا مطلب ہے کسی کو مارا، کسی کو چھوڑا، کسی کو کاٹا، کسی کو چھوڑا، کسی کو فرماتے ہاں بیان ہی ایسا ہوا، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، بیان ہی ایسا ہوا۔ مولا دشمن بھی چھوڑے جاتے ہیں؟ فرمایا ہاں میری تلوار نے اس دشمن کو چھوڑ دیا جس کی پشت سے میرے مہدی کا نوکر نے کہا۔ یہ کہتے ہیں ہم زیارت کے لیے گئے، قدم بوسی کا قدم بوسی کوئی بات ہماری کھینچل نکلی تھی، اس کو مزید کھولیں گے انشاءاللہ سرکار کی توفیق سے، انہی کی توفیق سے، انہی کی عطا سے۔ اپنا کوئی کمال نہیں، کوئی کمال ہے نہیں، کوئی کمال ہے بھی نہیں، ہونا بھی نہیں چاہتا ہے، کسی کا بھی اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، یہ ان کی عطا ہوتی ہے۔ یہ شاعر حضرات بھی داد کی زیادہ وہ نہ طلب نہ کیا کریں، نہیں یہ ان سے زیادہ وہاں کیمرے سے سنیں گے، یہاں والے ماشاءاللہ کیا بات ہے، سلام توجہ ہے جی، سب ان کی عطا ہے۔
ان کی عطا پہ ہی یقین ہونا چاہیے، ان کی نظر کرم پہ ہی یقین ہونا چاہیے۔ میں کیا گزارش کھڑا کر رہا تھا؟ قدم بوسی گری نہیں واقعہ تھا تو ہوگی نا۔ سلام علیکم سید صاحب، بہت توجہ سے تشریف فرمائیں، سارے ماشاءاللہ توجہ کر رہے ہیں، تھوڑی سی اور توجہ کرو، بس جلدی جلدی واقعہ ہو جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم زیارت کے لیے حاضر ہوئے، شرف قدم بوسی، تھوڑی دیر ہم نے مالک سے خیریت دریافت کی، حالانکہ وہ کائنات کو خیریت بانٹتے ہیں۔ ہم نے مالک سے خیریت دریافت کی، ایک روٹین کا جو سلسلہ تھا نا، مالک سے خیریت دریافت کی، سرکار سے گفتگو کر رہے ہیں، لمحہ نہیں گزرا شہر کا کوتوال آیا، ایک بندے کو پکڑ کر، عسکری مولا کا واقعہ کھڑا سنا، کوتوال آیا ایک بندے کو پکڑ کر، آکے سرکار کے سامنے پیش کرتا ہے، توجہ کیجئے گا، سرکار کے سامنے آکے پیش کر کے کہتے ہیں سرکار ہے تو ہم نمک حرام کیونکہ آپ کا نمک کھاتے ہیں اور نوکری کسی اور کی۔ مجھے حکم کیجئے گا ڈنمارک والوں، پتہ نہیں کیوں میں کھڑا کہہ رہا ہوں، مجھے حکم کیجئے گا کسی دن میں آپ کو یالی کی شادی سناؤں گا۔ سید جی کمال حق مہر کا سلسلہ ہے، پوری تحقیق کے ساتھ بتاؤں گا، سیریمنی عرش پر کیسی ہوئی، فرش پر کیسی ہوئی، یہ سلسلے کیسے تھی، سجاوٹ کیسی تھی، بناوٹ کیسی تھی، انشاءاللہ اسے بتاؤں گا۔ یہ نمک اس لیے کہا، 7 زمینیں 7 آسمان، اس میں جو کچھ بھی ہے حق مہر ملکہ عالمین ہے، مخدوم ہے کونین ہے، جو کچھ بھی ہے۔ بات آگئی یعنی کی شادی کی بات کرتا جب یعنی پاک نے جبرائیل کو کہا تھا، جبرائیل بول کے کہے اس زمین پر جو بھی سیدہ کا دشمن ہوگا زمین آسمان اس پر لعنت کرے گا، یہ بھی زمین آسمان اس پر، یہ بھی حق مہر میں شامل ہے۔ دریا کتنے تھے، یہ پھر تفصیل انشاءاللہ بتا لیں، توجہ ہے طبیعت ہے سرکار ہے تو ہم نمک تو آپ کا کھاتے ہیں، نوکری کسی اور کی کرتے، لیکن کیا کریں مجبوری ہے سرکار، معاملہ ایسا آ گیا۔ سرکار میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سرکار احسان فرمائے، مولا نے فرمایا چور سمجھ کے پکڑ لایا ہے بندہ، کہتے سرکار چور کو سارے چور نظر آتے، تھک گئے ہو یار، میرا خیال ہے تھک گئے ہو یار، تھکاوٹ ہو گئی ہے، ٹائم کافی ہو گیا، مجمانہ تھک گیا سر شاہ جی۔ سرکار جی وہ میں گیا سرکار گشت پہ، کوتوال کہتے گشت پہ گیا، عجیب منظر دیکھا، ایک شراب کی دکان پہ یہ بیٹھا تھا، اس کو پکڑا کیونکہ وہاں کوئی چوری ہوئی تھی، میں نے اس کو چور سمجھ کے پکڑ لیا۔ سرکار جب میں نے اس کو پکڑا یہ کہتے ہیں خدا کا خوف کر، میں مولا کا شیعہ ہوں۔ جملہ بہت بڑا ہے، میری پوری تقریر کا نچوڑ ہے، میں عرض کرنے لگا ہوں۔ سرکار اس نے کہا میں مولا کا شیعہ ہوں، کو کوتوال تھا، کو نمک حرام تھا۔ سرکار کو کہتے ہیں شیعہ وہ ہوگا زمانے کا امام جس کی آپ تصدیق کریں۔ شاہ جی ایسے معاملات نہیں ہیں جن کو آپ سرٹیفائیڈ کریں گے، آپ مالک جو ہیں اس وقت شیعوں کے مالک آپ ہیں، سرکار جس کو آپ تصدیق کریں گے وہ شیعہ۔ سرکار میں اس کو پکڑ کے لایا، سرکار میرا ایک شب روز کا معاملہ ہے، جس چور کو میں پکڑتا ہوں میں 500 کوڑوں کی سزا دیتا ہوں، اور سرکار جو جھوٹ بولے میں اس کو 500 بڑھا کے 1000 کوڑے مارتا ہوں۔ شہنشاہ فرمانے لگے ہاں یہ ہمارا شیعہ نہیں، بہت بڑا درس ہے، بہت بڑا سبق ہے۔ واجب الاحترام سرکار فرمانے لگے یہ ہمارا شیعہ نہیں، اور اس کی اس بدگمانی کی وجہ سے یہ گرفتار سزا ہوا، مالک نے اس کو گرفتار سزا دیا، لے جاؤ۔ مولا کا حکم تھا، اس نے بھی کہا بسم اللہ لے چلو، میرے مولا نے کہہ دیا۔ نہیں مجھے معافی دو، مولا نے فرما دیا تو ٹھیک، میں اگر اس قابل ہوں تو بسم اللہ۔
یہ کہتا ہے میں جا رہا ہوں، کوتوال مجھے پکڑ کے جا رہے ہیں سزا دینے کی خاطر۔ اندر ہی اندر دل میں سوچ رہا ہوں مولا کوتاہی تو ہو گئی ہے یقیناً، چور تو میں ہوں نہیں، کہتے اندر ہی اندر کہہ رہا ہوں چور تو میں ہوں نہیں، کوتاہی ہو گئی ہے، شیعہ کہہ بیٹھا ہوں سرکار آقا سرکار معافی کا دروازہ بھی اور نہیں ہے سرکار، اب آپ کی مرضی ہے جیسے آپ پسند فرمائیں، اگر آپ سزا بھی راضی ہیں تو سو بسم اللہ سرکار میں نے غلطی نہیں کی۔ اندر ہی اندر سوچنے والے کو اندر ہی اندر دیکھنے والے نے اندر ہی اندر دیکھ لیا۔ گیا مطمئن ہو گیا، آگے اس کو لٹا دیا گیا الٹا جائے، ادھر سے کریمیں شروع ہو گئی۔ دیکھیں اگر جمائی لینی ہے تو میں کریمیں نہیں بتاؤں گا، نہیں یہاں میں جمائی دیکھ رہے ہیں وہ تو پاکستانی لیتے ہیں، ہم کو نکلا تھکنا نہیں ہے، توجہ کے ساتھ لگوائیں نا نعرہ سرکار کریم۔ کیفیت بدل گئی، سید صاحب کوڑے مارے اس کو لگے زمین پر، کوڑے مارے اس کو لگے زمین پر، کافی دیر وہ مارے ان کو، وہ کہتے کوتوال کہتے یہ کیا کر رہے ہو، سزا کیوں دیتے، کہتے کیا کریں ہم مارتے ہیں ان کو لگتے ہیں زمین پر، ہم تو اسی کو مار رہے ہیں، وہ تو اسی کو لگ رہے ہو، کہتے نہیں زمین پہ لگ رہے ہیں، انہوں نے کہا زمین پہ لگ رہے ہیں، اچھا انہوں نے کہا تم چھوڑو 6 بندے اور ادھر آؤ کوڑے مارو، 6 بندے اور آئے، 6 کے 6 مارتے اس کو ہے لگتے ان کو ہے، ہو گئی نا کریمی، ہو گئی نا کریمی، 6 کے 6 مارتے اس کو ہے لگتے ان کو ہے، کبھی کسی کو کہیں لگتا ہے، کبھی زمین پر لگتا ہے، کبھی کہیں لگتا ہے، اب یہ کہتے ہیں تمہیں تو سزا دے نہیں، ہٹ جاؤ سارے میں خود ماروں، اٹھایا کوڑا کوتوال نے، اپنی زندگی میں پہلی دفعہ کوڑا اٹھایا اور خود کوڑا بن گیا، مار رہا ہے اس کو لگ رہے ہیں سر پہ، مار رہا ہے اس کو لگ رہے ہیں سر پہ، کہتے ہیں ظالموں مروا دیا، کہتے ہیں ہم نے کہاں مروایا، تم نے خود اپنے آپ کو، آپ وہ اطمینان کے ساتھ سو رہے، کہتے ہیں مارو، انہوں نے کہا یار بس اٹھ جا سرکار، ہم اس کو آپ کے پاس لے گئے، سرکار اس سے معجزہ صادر ہوا، کوتوال تھا اس کا شعور اتنا کوتوال تھا جی، وہ کہتے ہیں سرکار اس سے جی اس سے معجزہ سرکار بنا نا، اس سے معجزہ صادر نہیں ہوا، اس سے معجزہ صادر، معجزہ معجزے والوں سے صادر ہوتا ہے، اس سے معجزہ معجزے والوں سے صادر، اس سے معجزہ صادر نہیں ہوا، اس نے مانگی تھی توفیق، سرکار نے فرمایا ہم نے کر دیا کرم، سرکار فرمانے لگے یہ لا علم تھا، اس کو پتہ نہیں شیعہ کہتے کسے، بھائی یاسر اتھے ہی گل مکیت ہے اندہ اس بارگاہ میں شیعہ تے ہی گل ہوئے گی، شیعہ کیوں کہنے ہیں، یا تے میری اگلے دن ٹکٹ کراؤ گے، یا تے مالک تنہا حق سوڑ دی توفیق عطا کرے، زندگی بدلنی چاہیے، ٹھیک ہے، مالک احسان فرمائے، سرکار نے فرمایا اس کو معافی مل گئی، اس کو چھوڑ دیا جائے، احسان فرما دیا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کتنے کریم ہیں، یہاں تو اپنی زبان میں کہنے لگا سرکار نے ٹیلی فون ملانا پڑا، نہ موبائل پہ کہنا پڑا، سرکار یہ راز تو اللہ ہی جانتا ہے نا، سرکار اندر کون بول رہے ہیں، اندر کون سن رہے ہیں، اندر کون، دعا یا فکرے، بس اتنا گزارشات کافی، دعا یا فکرے، دعا مانگتے ہیں، جشن کا دن ہے، ایسا نہ کریں ایک کی دعا کیا مانگنی ہے، اس کی دعا، اس کی دعا، اس کی دعا، جی دیکھو نا ہزار میں ایک بندہ بیٹھے اس کا اپنا مسئلہ ہوگا، وہ بیٹھے اس کا اپنا مسئلہ ہوگا، وہ بیٹھے اس کا، کتنے لوگوں کے کتنے مسئلے ہوں گے، ہیں جی ایسے ہیں مسئلے، جس کو دیکھو اس کے اندر ایک کتاب مسئلوں کی بھری ہے، مسئلہ اور ٹینشن بھرے ہیں نا جی، دیکھیں جی بس مختصر، پاکستان میں ایک ٹرینڈ ہے، آپ دیکھ آئے ہوں گے، جو یا اپنی زندگی گزار بیٹھے ہو نوجوانوں جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے لیے بتانے لگا ہوں، بزرگ جانتے ہیں،
بچہ پیدا ہو نا کسی کے گھر، یہ ٹرینڈ پاکستان میں بلکہ بڑے شہید پاک و ہند میں ہے، بیکاری خیراتی دروازہ کھٹکھٹا کے خیرات مانگنے آتے ہیں۔ بہت بڑا میسج دینے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا، زمین کی نظر نہ کیجئے گا۔ بیکاری خیراتی خیرات مانگنے آتے ہیں، بھیک مانگنے آتے ہیں۔ جی آپ کے گھر بچہ ہوا تو ہمیں اس بچے کا صدقہ دیں، اس بچے کا صدقہ دیں، اس نومولود کا صدقہ دیں۔ بندہ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا دے سکتا ہے اتنا دیتے ہیں۔ ایسے ہے جی پاکستان میں یہ ٹرینڈ موجود ہے، جتنا دے سکتا ہے اتنا بچے کا صدقہ دیتے ہیں۔ بس میں نے مختصر کر دی، پیغام بہت بڑا ہے، ضائع نہ ہو، آپ کے دلوں پہ اثر کرے۔ آئیں چلتے ہیں اس کے پاس جس کے گھر عسکری آئے، جی سید جی سلام ہے، چلتے ہیں اس کے گھر جس کے گھر شہنشاہ معظم تشریف لائے۔ اچھا یہ بھی گزارش کرتا جاؤں، یہ جس جگہ پہ آئیں اسی کو کعبہ کہتے ہیں۔ اے کلونا محمد، آخری بندے تک بھائی ادر شاہ جی ہیں کلونا محمد، اور محمد کے لیے ضروری ہے وہ کعبے میں آئے، چاہے وہ ابراہیم کے بنے ہوئے کعبے میں آئے یا چاہے جہاں آئے اس کو کعبہ بنا۔ جی بسم اللہ، سرکار کے پاس چلتے ہیں۔ سرکار آئے ہیں ازل کے بھکاری، جھولیاں خالی ہے، خیرات دے دیں۔ سرکار آواز ہے کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کسی نے کہا سرکار مجھے یہ کام چاہیے، میرا مسئلہ حل ہونا چاہیے، کسی نے کہا مجھے اتنا مال چاہیے، کسی نے کہا مجھے اتنے زمینوں کے قلعے چاہیے، کسی نے کیا مانگا، کسی نے کیا مانگا۔ آگے سے آواز ایک ضرور آئے گی، دل مانتا ہے میرا، شاہ صاحب آواز آئے گی، آنے والا بھی دیکھو اور اپنی خیرات مانگنا بھی دیکھو۔ خیرات بھی دیکھو، آنے والا بھی دیکھو۔ بھئی تھوڑا اب اتنا عرصہ ہو گیا، تھوڑا شعور اور ذر بڑھاؤ نا۔ نہیں میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، آپ کی خدمت میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ بھئی اب آنے والا بھی دیکھو، تھوڑا شعور اور ذر بڑھاؤ۔ جی مالک آپ احسان فرما، چلو یہ نہیں مانگتے ہم دنیا کی فلاں چیزیں نہیں مانگتے، احسان فرماؤ ایک ٹکٹ تو دے دو جس میں لکھا ہو کہ تم جنت جاؤ گے۔ ٹکٹ تو دے دو نا، کوئی ایک رسید تو دے دو نا، رسیدیں بڑی ملتی ہے جنت میں، گھر بناؤ جیسے ان کے باپ کی جاگیر ہو۔ ہر جگہ یہ مسئلے شروع ہیں جنت میں ہے جی، کہیں بھی کیوں نہ ہو، ویسے کہیں بھی اللہ کا گھر بن رہا ہے، آؤ حصہ ڈالتا، وہ ایک علیحدہ بات ہے، امام کی بارگاہ بن رہے حصہ ڈالو، جنت کی رسید تھک گئے ہو۔ بھئی دیکھو یہاں آپ کے پاس کوئی زمین ہو، فرض کرو 10 کلے زمین ہو، یہاں ہو پاکستان میں ہو، آپ کسی کو زمین میں حصہ دینا چاہیں گے، ہم سائے کو اختیارات دے دیں گے، گلی گزرتے ہوئے اختیارات دے دیں گے، کوڑا اٹھانے والے کو اختیارات دے دیں گے؟ نہیں، آپ کے پاس اپنے اختیارات ہیں، جس کو چاہیے اختیارات کن کے استعمال کرو۔ بھئی مالک احسان فرمائے، بس یہ ختم ہوگی بات، مکمل آج کی نشست مکمل ہوگی۔ مالک احسان فرمائے ایک رسید جنت کے عطا کرتے ہیں، دینے والا کہے گا کوئی لے لو، کوئی مشکل نہیں ہے، لے لو، لیکن یہ یاد رکھنا وہاں 72 نہیں تمہیں ملے گے۔ نہیں یار میں بہت بڑا پیغام دے گا، میں بہت بڑا میسج دے گا، وہاں تمہیں سلمان نہیں ملے گا، دے دیتے ہیں وہاں تمہیں نوکر نہیں ملے گے، کیونکہ 72 کی ٹھکرائی ہوئی چیز کو جنت کہتے ہیں۔ لے لو، مالک ہمیں تو آج تک یہ پتا تھا کوئی اچھا کام کرو گے جنت، کوئی نیک کام کرو گے جنت، مالک آج پتا چلا اختر در بطول سے ادنا سی شہنما، وَکَمْ ظرف تو نے خواہش جنت بدلو۔ اچھا نہیں شاہ جی یہ گھبرا نہ جائے، یہ پریشان نہ ہو جائے، چھٹی امام کا دور ہے، سرکار تشریف فرما ہے، کتاب کا نام معجزات آل محمد ہے۔ سرکار کے پاس بدل دیا تھی، مختصر تھی بات مکمل ہوگی۔ سرکار کے پاس ایک نوکر آیا، آنکھ بار گئے، امام میں عرض کرتا ہے سرکار آپ مالک ہیں نا، یہ اپنا رسول اللہ ہے، آپ جو کہیں گے وہ حق ہے، جو کہیں گے وہ حق ہے، جو کہیں گے حق ہے، جو بولیں گے وہ حق ہے۔ آپ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ قرآن ہی ہے نا سرکار کا،
تو قرآن ہے سرکار اور قرآن محفوظ ہو جاتا ہے نا سر. سرکار آپ جو فرمائیں گے سرکار احسان فرمائیں میرے بارے میں فرمائیں میں جنت جاؤں گا یا نہیں؟ جنت جاؤں گا نہیں. مسکرا کے فرماتے ہیں اللہ سے دعا مانگ جس جنت میں تو بیٹھا یہاں سے تجھے اللہ نہ نکالا. جس جنت میں تو بیٹھا ہے اللہ تجھے یہاں سے نکالے. مالک کریمی ہے آپ کی. آج ہمیں یہ شعور ہو گیا کہ جنت مومن کی منزل نہیں. سرکار کریمی ہو گئی. سرکار دیکھیں اب ہیں تو بھکاریاں بغیر خیرات لیے جائیں گے نہیں. ہیں تو بھکاری نہ دیں ہمیں ڈالر نہ دیں یورو دیں نہ زمینیں دیں نہ مال دیں کچھ نہ دیں. سرکار کچھ تو بقا کی خیرات دیں نا. توجہ میں یہ کہنے نہیں آیا کہ آپ یہ مالک سے لنگر مانگنا چھوڑ دو. نہیں مانگنا ہے. مانگو مالک سے لنگر. میرا مولا وہ لنگر عطا کر جو ظہور امام مہدی میں خرچ کرے. مانگنا ہے لنگر ضرور مانگنا ہے. مالک کہاں سے مانگے ہم؟ لیکن یہ نہیں کہ میرا بڑا نام ہو پاکستان میں میری بڑی کوٹھی ہو بہت بڑی کار ہو گاڑی ہو میری یہ ہو وہ نہیں. یہ وہ کچھ نہیں ہوتا. میرا مولا وہ لنگر عطا کر جو ظہور امام زمانہ کی راہ ہموار کرنے میں خرچ ہو. وہ لنگر عطا کر بے بہا عطا کر. کریمی کر سرکار. سرکار اولاد نہیں ہے بے اولاد ہے. ماں باپ بننے کے لیے اولاد نہیں ہے. مہدی کے لشکر کا ناصر عطا کر. بہت شکریہ بڑی مہربانی. مالک تکلیف میں ہے کہاں جائیں اپنی تکلیف ختم کرانے. سرکار احسان فرمائے اس تکلیف سے نکالیں تاکہ وہ جو ذہن تکلیف میں مصروف ہے وہ ظہور کی راہ ہموار کرنے ہر چیز کو ترازو نصرت امام زمانہ میں تول کے مانگو. میں خیرات مانگنے لگا ہوں یہ تو میں بتاتا گیا کہ یہی نہ یہ نہ ہو پریشانی ہو جائے کیونکہ یہاں خوش آمدید افراد آتے ہیں نا ممبر پہ کھڑے ہو گیا بھائی اس کی برکت ہو جی اس کو یہ مل جائے. نہیں بابا نہیں. اس بیچاری قوم کو اور بیچارہ نہ بناؤ. ان کو فنا میں نہ دھکیلو. ان کو بقا دو. ان کو بتاؤ رجت آنے والی ہے. سردار کی شاہی ہوگی. قائم کا دور ہوگا. اس کے لیے جو کرنا ہے اس کے لیے کرو. ان کو کہو کوئی مسئلہ نہیں پریشانی ہے گھبرانے کی ضرورت کیا ہے. چلے جاؤ علم کے نیچے غازی کے علم کے نیچے جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی. کہو جا کے غازی کس در پہ جائیں کرم کر احسان فرما. سرکار ہمیں مہدی کے صدقے ہمارا یہ مسئلہ حل کر تاکہ ہم اپنا ذہن جو مختلف جگہوں پہ استعمال کر رہے ہیں وہ سرکار کے ظہور کے لیے کام کر رہے ہیں. میں دیکھتا ہوں کس طرح کام نہیں ہوتا. مجھے نہیں سمجھ آتی یہ ولایت کیا ہے. مجھے نہیں پتہ چلا آج تک یہ ولایت کے صرف پیسے بڑھانے کے جو ممبر پر ولایت بیان کی جاتی ہے. میں گزارش کر چکا ہوں سید سرکار میں آپ کی بارگاہ میں آپ کے حوالے سے میں پہلی دفعہ ایک جملہ دینے لگا ہوں. ولایت وہ نہیں جو بیان کی جا رہی ہے. ولایت نام ہے یقین کا. ولایت نام ہے یقین کا. ڈنمارک میں بیٹھو کوپن ہیگن میں بیٹھو واجب الاحترام. ولایت ڈاکٹر کی گولی پہ یقین کا نام نہیں. غازی کے چراغ سے شفا لینے کا نام. بس آپ نے نیاز حسین کہا اتنی بڑی بات نہ کریں. میں تو دو واقعہ اور ہے وہ سنا دوں گا. میرے لیے تو مالک کی خیر خیرات ہے. میں نے منٹ نہیں گننے. میرے اتنے ٹائم ہو گیا. میں نے 40 منٹ پڑھنا تھا کیونکہ پیسے 40 منٹ کے تھے. میں نہیں میرا تو یہ نہیں ہے نا جی. میں نے حق کی بات کرنی ہے اور تبلیغ کرنے آئے ہوں. مالک کا پیغام دینے آئے ہوں. صرف ایک مقصد ہے میرے مہدی کے لشکر میں برکت ہو جائے. میرے سرکار سلطان شہنشاہ کے لشکر میں برکت. یہی میری نیاز ہے. میرے مولا کے لشکر میں وسعت ہو جائے. لوگوں کی سوچ فکریں بدلے. جن آپ نے مجھے بلایا میں نے انہیں کہا مجھے چرچ بھی لے چلو. ان کو بھی جا کے بتاتے ہیں وہ بھی عیسیٰ کے منتظر ہیں. ان کو بھی بتاتے ہیں تمہارا عیسیٰ جس کا منتظر ہے. مالک ہم خیرات مانگے بنا نہیں جائیں گے. عدل کے بھکاری جو ہے احسان فرما ہماری خالی جولیوں میں خیرات ڈالو. بھکاری ہیں خیرات ڈالو. سرکار کریمی کرو. خیرات ایک ہی ہے سرکار کے لشکر میں جگہ دے.
ایک ہی خیرات ہے، اس کے علاوہ خیرات نہیں ہے۔ سرکار حسن عسکری بادشاہ شہنشاہ معظم آپ کے پاک بابا کی آج آمد کا دن ہے، سرکار احسان فرماؤ۔ سرکار ولادت میں اس لیے نہیں کہتا، جو کہتے ہیں سو بسم اللہ ان کی اپنی مرضی ہے، وہ جانے مولا کا معاملہ ہے۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ جو ولادت نہیں کہتا تو وہ فارغ ہے، جو آمد نہیں کہتا تو وہ فارغ ہے، نہیں، ہر ایک اپنا عقیدے کی جزا مالک دیں گے۔ نور اور بشر میں فرق تو ہونا چاہیے، فرق ہونا چاہیے نا، جو آئے اور اس کی ماں کو 40 دن مسلح پہ نہ جانا پڑے، اور جو آئے اور اس کی ماں اگلے لمحے مسلح پہ خیرات مانگیں۔ سرکار احسان فرمائے، میری ماں بہنیں بھی اپنے پلو اٹھائیں، میری بچیاں پلو اٹھائیں۔ سرکار احسان فرمائے، ہم اس قابل نہیں ہیں، میرٹ بہت سخت ہے۔ سرکار ہمیں اپنے زمانے کے سلطان کی سچی ریت میں شامل ہونے کا موقع دے۔ سرکار ہم مولا کے لشکر کے قابل بن جائیں۔ سرکار میرٹ اتنا سخت ہے، نبی ولی وسیع لائنیں بنا کے کھڑے ہیں، میں پڑھ بیٹھا ہوں، سید سرکار میں پڑھ بیٹھا ہوں، بہت سخت میرٹ ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کریم بڑے ہیں، خطرناک حد تک کریم ہے۔ سرکار ہمارے پاس، سرکار ہمیں تو مانگنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا۔ احسان فرمائے، سلطان زمانہ آپ کو حاضر ناظر مانگ کے سرکار ہم خیرات مانگ رہے ہیں، جتنے بھی شرکا تشریف فرمائے سرکار ہم سب کو اپنے لشکر کے سپاہیوں میں شمار فرمائے، جتنی بھی مائیں بہنیں موجود ہیں مولا ان کو اپنی کنیزی میں شامل فرمائے، ان کو سچی کنیزیں بناؤ، یہ بنا لیں پھر کوئی مسئلہ نہیں، دنیا سے بھی چلے جاؤ گے ان کا وعدہ ہے قبر پہ آ کے اٹھائیں گے، بس بنا لیں، احسان فرما دیں، بنا لیں، آگے ان کا کام ہے، قبر پہ بھی اٹھائیں گے، بستر سے بھی اٹھا لیں گے، چلتے پھرتے ہوں بھی لمحے میں کعبے بلا لیں گے، بس احسان فرمائے ہمیں خیرات عطا کریں، ہمیں اس قابل بنائیں، ہم اپنے زمانے کے امام کے لیے باعث فخر بن سکیں۔ شبیر شاہ جی میں جملہ دینے لگا اسی دعائے جملے میں، جس طرح سلمان عالی کے لیے باعث فخر تھا، جس طرح مصر بزر کمبر اپنے وقت کے امام کے لیے باعث فخر تھے، جس طرح بہتر حسین کے لیے باعث فخر تھے، ہمیں اپنے زمانے کے امام کے لیے باعث فخر بنائیں۔ مولا ہم آپ کے لیے باعث فخر بنے، وہ وقت جلدی آئے، اللہ کرے وقت جلدی آئے جب زمانے کا سلطان تشریف لائے، ہاتھوں میں ذوالفقار ہو، منافقین کا خاتمہ ہو، اس روح زمین پر عدل اور امن اور محبت کی حکومت قائم ہو، ایسی حکومت قائم ہو جس حکومت کا وعدہ نبیوں ولیوں وسیعوں سے کیا گیا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ ایک دعا اور کرتا جاؤ، وہ بھی ہم سب کے دلوں کی دعا ہے، مالک ہمارے جو ورثہ دنیا سے چلے جائیں، مالک ہم ان کے لیے جنت کی طلب نہیں کرتے، احسان فرمانا رجت میں قبروں سے ان کو بھی اٹھا دینا، ہماری مائیں بہنیں، ہمارے جو بھی رشتہ دار بچے دادے پردادے چلے گئے، مولا ان کو شعور نہیں تھا، ہم ان کی طرف سے دعا کرتے، بلکہ یہ تحفہ میری طرف سے لے لو، کوشش کیا کرو جانے والوں کے لیے دن میں کم از کم 192 ٹائمز اللہم کل ولی کل کی تلاوت کی کرو، تلاوت کرتے وقت کہا کرو ہم اس کی طرف سے کر رہے ہیں۔ اگر تمہیں 192 دفعہ اپنے ورثاء کے لیے اللہم کل ولی کل پڑھنے کے بعد رات کو خواب میں نہ دکھایا گیا کہ تمہارا بندہ وارث کے پاس ہے،